میں اپنے گاؤں میں 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور میرا اسکول گھر کے قریب ہی تھا۔ ہمارے اسکول میں 5 ٹیچریں تھیں۔ ان میں سے ایک ٹیچر مس عائشہ تھی، جو کہ جب بھی کلاس میں داخل ہوتی تو آتے ساتھ کہتی "آئی لو یو"۔ یہ جملہ اس نے اپنی زندگی میں جیسے معمول بنا لیا ہو۔ جب بھی کلاس میں آنا ہے اسی وقت یہ جملہ بولنا ہے۔ میں خوبصورت اور حسین و جمیل تھا، لیکن مس عائشہ کی خوبصورتی بھی کچھ کم نہ تھی۔ میں اپنی کلاس میں ذہین بھی تھا اور پچھلی کلاس میں پرفارمنس بھی بہت زیادہ اچھی تھی۔ جب بھی مس عائشہ کلاس میں سوالات کرتی تو مجھے ضرور کھڑا کرتی اور میری طرف توجہ بڑی نظروں سے دیکھتی رہتی۔ جب میں کرنے لگتا تو میری طرف دھیان سے دیکھتی اور کہتی "تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو، میں نے آج تک اتنا زیادہ خوبصورت لڑکا نہیں دیکھا"۔ میں نے بھی کہہ دیا "مس جی، میں بچپن سے ہی ایسا ہوں اور گاؤں والے بھی مجھے یہی کہتے ہیں"۔ اگر آپ نے آج کہہ دیا تو یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مجھے کہنے لگی "کلاس ختم ہونے کے بعد مجھے ملنا"۔ جب کلاس ختم ہوئی تو میں ادھر ہی بیٹھا رہا اور مس عائشہ بھی کلاس سے باہر نہ گئی۔ سب بچے چلے گئے اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی "دیکھو، اب تمہاری عمر ہی کیا ہے، تم 16 سال کے لگتے ہو"۔ تو میں نے کہا "میم جی، عمروں میں کیا رکھا ہے، آپ ایک بار ہاں تو کرو، آپ ساری زندگی یاد رکھو گی اور کہو گی کہ عمروں میں کچھ نہیں ہوتا، بندہ اندر سے ہمت والا ہونا چاہیے"۔ مجھے کہنے لگی "تم بہت بڑی باتیں کرتے ہو"۔ میں نے کہا "میں اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے گھر سے دیر ہو رہی ہے"۔ اس نے کہا "یہ لو میرا موبائل نمبر، مجھے گھر جا کر کال کرنا"۔ میں نے میم سے موبائل نمبر لیا اور اپنے گھر آ گیا۔ رات کو میں سوچ رہا تھا کال کرنے سے پہلے کہ میم نے مجھے اپنا نمبر کیوں دیا، لیکن میں اندر ہی اندر ہنس رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے میم ان کو مجھ سے پیار ہو گیا ہے، شاید اسی لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، کیونکہ اب میں کوئی بچہ تھوڑی تھا، کافی جوان ہو چکا تھا۔ میں نے میم کو کال کی، انہوں نے کال اٹھائی اور کہا "5 منٹ بعد کال کرتی ہوں، ابھی میں تھوڑا کام میں مصروف ہوں"۔ میں نے کہا "چلیں ٹھیک ہے"۔ 5 منٹ بعد مجھے کال آئی تو میں نے کال اٹھائی اور میم ہم نے کہا "کتنے بے صبرے ہو، فوراً کال اٹھا لی تم نے تو"۔ میں نے کہا "ایسی بات نہیں، آپ میری میم ہیں تو میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا کہ جب کال کریں تو فوراً اٹھا لوں"۔ میں نے کہا "میم جو کچھ کہوں گی وہی کرو گی"۔ میں نے کہا "آپ جو کہو گی وہی کروں گا"۔ مجھے کہنے لگی "مجھے زیادہ گھماؤ پھرا کر باتیں کرنا نہیں آتا، میں تم سے بہت زیادہ لو کرتی ہوں، دیکھو عمر تم سے 1 سال بھی بڑی ہے"۔ حالانکہ میڈم مجھے ابھی بچی لگتی تھی، کیونکہ وہ اپنی پڑھائی سے فوراً بڑا ٹیچر لگ گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا "جب میں نے آپ کے بارے میں گھر سے بات کی تو گھر والوں تو مجھے آگے سے ڈانٹیں گے کہ تم پڑھنے جاتا ہے یا عاشقی میں چوکے گھر میں جاتا ہے"۔ اس نے کہا "اس چیز کا مجھے نہیں پتا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی"۔ میں نے کہا "آپ ٹینشن نہ لو، میرے پیپر ہو لینے دو، اس کے بعد ہم کچھ سوچتا ہوں"۔ خیر میں نے 10ویں کلاس پاس کی اور میں ان کے اسی دوران میری بات چیت ہوتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ ہم دونوں اکیلے میں ملنے لگے تو میں امیر گھرانے سے لگتا تھا، اس لیے میں ایک روز میم کو شاپنگ مال پر شاپنگ کروا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے والدین بھی اسی شاپنگ مال میں آئے ہوئے ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جب میں گھر پہنچا میرے والدین جیسے میرا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا "وہ کون تھی"۔ میں نے کہا "کون"۔ کہنے لگی "ہم سے بھی جھوٹ بولنے لگ گئے ہو، تو ہم تمہیں اچھے سے جانتے ہیں، بتاؤ وہ کون تھی"۔ تو میں نے سب کچھ اپنے والد کو بتا دیا۔ والد نے کہا "پہلے کیوں نہیں بتایا، اب تو تمہاری شادی تمہاری خالہ کے ہاں ہوگی، کیونکہ میں تو تمہاری خالہ کو زبان دے چکا ہوں"۔ اسی وقت ایک لمحے کے لیے میں تو خاموش ہو گیا، کیونکہ میں میم سے بہت پیار کرنے لگا تھا، لیکن ابھی تک انہیں پرپوز نہیں کیا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے میم کو نہ کر دی تو اور ساری کی بتا دی تو جیتے جی مر جائیں گے۔ اب میں بہت کافی پریشان رہنے لگا، ایسا مجھے کال کرتے تو میں آگے سے کال کاٹ دیتا۔ ایک دن اس نے مجھے میسج کیا کہ "مجھے لگتا ہے تم مجھ سے تنگ آ گئے ہو، اس لیے میری کال اٹینڈ نہیں کرتے"۔ میں نے کہا "ایسی بات نہیں ہے"، سوچ رہا تھا عائشہ کو بتا دوں، پھر سوچا اس مسئلے کا کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا ہوگا، تو میں نے اپنی خالہ کے ہاں چلا گیا، کیونکہ مجھے یہی ذہن میں آیا تھا کہ خالہ کی بیٹی سے بات کرتا ہوں، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانی تو پھر مجبوری میں شادی کرنی پڑے گی۔ جب میں اپنی خالہ کے گھر پہنچا تو میں نے خالہ کی بیٹی سے بات کی اور سارا معاملہ بتا دیا۔ اس نے کہا "تم ٹینشن نہ لو، اپنے والدین کو سمجھاؤ لوگی اور تم اپنی شادی کی اسی کے ساتھ کر لو"۔ میں نے عائشہ کو بھی ساری بات سمجھا دی تو عائشہ نے کہا "اکیلے ہی اتنی زیادہ پرابلم سے لڑ رہے تھے، مجھے بھی بتا دیتے"۔ میں نے کہا "تمہیں بتاتا تو تم بھی ٹینشن لے جاتی"۔ مجھے کہنے لگی "ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، اتنا
کچھ کر رہے ہو، جب ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ اور پھر میں نے اپنے والدین سے بات کی اور اس طرح میرے گھر والوں نے میری شادی کروا دی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ہر ویڈیو ہماری لازمی دیکھیں۔